نیک اور صالح اولاد کے حصول کے لیے زوجین کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی صالح ہوں، کیونکہ قرآن کریم صالح مرد کے لیے صالح عورت اور صالح عورت کے لیے صالح مرد کے انتخاب کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پاک اور طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک اور طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب اس حکم قرآنی کے اندر کار فرما جو حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد کا حصول، لہٰذا نیک اور صالح اولاد کے حصول کے لیے زوجین یعنی میاں بیوی دونوں ہی کا انتخاب کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو دیندار، با اخلاق، باشعور اور نیک سیرت ہو۔ ایسی عورت ہی اولاد کے نیک ہونے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح باپ وہ اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ایک باپ اچھی تعلیم و تربیت کا فریضہ تب ہی سر انجام دے سکتا ہے جب وہ خود نیک اور دیندار ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے انتخاب میں جہاں عورت کے دیندار ہونے کو اہم قرار دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے لیے دیندار مرد کے انتخاب کی بھی ترغیب فرمائی ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ برپا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی حکمت ہی کار فرما ہے کہ دیندار شخص نہ صرف خود دین پر کاربند رہے گا بلکہ اپنی زوجہ اور بچوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ لہٰذا میاں بیوی کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے کہ انتخاب محض میاں بیوی کا ہی نہیں بلکہ مستقبل کے والدین کا بھی ہے، جنہوں نے آگے چل کر امت مسلمہ کے لیے بہترین افراد کی تربیت کرنے کا فریضہ سر انجام دینا ہے اور خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب سنبھالنا ہے۔ وہ نکاح جس میں دینی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے، نیک اور صالح اولاد کے حصول اور تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی ٹھوس کردار ادا کرتا ہے، اسی کے ذریعے ہی ایک صالح نسل وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کا انتخاب کرتے وقت ایسی اولاد کا حصول چشم تصور میں ضرور رہنا چاہیے جو صالحیت کے قرآنی معیار پر پورا اترتی ہو اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہو، کیونکہ اسلام میں نکاح کا اہم مقصد بقائے نسل آدم ہے اور اس سے اولاد اور نسب کا تحفظ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اسے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تم لوگ نکاح کرو، قیامت کے روز میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی بنا پر فخر کروں گا۔ جو شخص صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، مگر جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو دور کر دیتا ہے۔ اس بارے میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے ہی
دیگر امتوں کے سامنے برکت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری خواہش رکھی ہے کہ وہ شادی کر کے صاحب اولاد ہو۔ میاں بیوی کے لیے نیک اولاد بہت بڑی نعمت اور اس کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہر انسان میں طویل عرصے تک جینے اور اس کی کمائی ہوئی جائیداد خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ اس کا وارث ہونے کی فطری خواہش ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل اولاد کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کو دنیا کی زندگی میں زینت اور رونق کہا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ نیک اور صالح اولاد آخرت میں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے۔ اولاد کی یہی خواہش اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اولاد کی خواہش، آرزو اور اس کے لیے دعا کرنا یہ ایک انسانی فطری تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اولاد کی آرزو کی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کی دعاؤں سے جو ذکر ملتا ہے اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے ساتھ ساتھ ان کے نیک اور صالح ہونے کی بھی دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے نیک اور صالح اولاد کے لیے جو دعا مانگی وہ قرآن پاک میں اس طرح ذکر فرمائی گئی ہے، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی، اے میرے رب، صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اس طرح بھی بیان فرمایا گیا ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث یعنی فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب، تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ نیک و صالح اولاد کی دعا نہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام نے کی بلکہ ان کی سنت و اتباع میں اولیاء کرام نے بھی نیک صالح اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی ہیں۔ قرآن حکیم میں حضرت عمران اور ان کی زوجہ کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی ان دونوں نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا تو وہ اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے، اور جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اپنے کیے ہوئے ارادے کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقف کر دیا، اور ساتھ ہی ان کی والدہ نے یہ دعا کی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے۔ اب یہ جو دعا کی گئی ہے اس عمل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعائیں کرنا مستحب عمل ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا ہی یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بنو آدم میں سے کوئی مولود یعنی بچہ ایسا نہیں ہے جسے پیدائش کے وقت شیطان مس نہ کرے، چنانچہ وہ اس شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہیں شیطان نے مس نہیں کیا۔ احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لہٰذا والدین کو نومولود کی پیدائش کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ نومولود شیطان کے شر اور وسوسوں سے محفوظ رہیں۔